اچھی نہیں لگتی. ہارون رشید صاحب، سوات آپریشن کے بعد کیا ہوگا؟ فوج گئی ہے، میری دعا ہے کہ کامیابی سے آئیں، امن پورے طریقے سے ریسٹور ہو، فوجی بھی ہمارے ہیں اور اس علاقے میں بسنے والے بھی ہمارے ہیں، بہت سے ہو سکتا ہے اس علاقے سے بھرتی ہو کر بھی آئے ہوں. واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور والا 95 میں کراچی میں کیا ہوا؟ جون 95 میں کس نے وہاں امن قائم کیا؟ فوج نہیں کر سکی، رینجرز نہیں کر سکے، پولیس نے کی. وہ جو کرپٹ پولیس ہے اس میں سے 25,000 میں سے 5,000 آدمی برطرف کیے گئے، باقیوں کو موٹیویٹ کیا گیا، انٹیلیجنس نیٹ ورک ٹھیک کیا گیا، اور پیچھے پوری مارل سپورٹ تھی. وزیر اعظم، صدر اور چیف آف آرمی سٹاف نے وعدہ کیا کہ وہ لوکل پولیس کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. اسی ڈاکٹر شعیب سیڈل کو کل نکال دیا. ویسے پولیس کرے گی، وہ تو الگ ایک موضوع ہے نا، وہ پولیس کرے گی، لوکل ایڈمنسٹریشن کرے گی، اس کو سٹرانگ کیا جائے. یہ بات جو جنرل صاحب کی بریفنگ بھی تھی اس میں زیر بحث آئی ہے، اور جگہوں پہ بھی زیر بحث آئی ہے. آبویسلی یہی واحد راستہ ہے. پولیس اپنے لوگوں کو جانتی ہوتی ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن جانتی ہے. یہ پورا نظام فرسودہ ہو چکا ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور چیزیں باتوں سے نہیں ٹھیک ہوتی. ایک غسل خانہ اگر ٹوٹ جائے تو باتوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. سیمینار نہیں اس کے لیے کرنے کی ضرورت، کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت اس ملک میں بحث ہو چکی، مسائل بالکل واضح ہیں، ایشوز واضح ہیں. کام کرنا پڑے گا، اور اب کوئکلی حکومتیں آئیں گی اور جائیں گی، ورنہ مجھے یہ ٹھہرتے ہوئے نہیں لگتے. اور دوسرے بھی آئیں گے، کام کریں گے تو بچیں گے، نہیں کریں گے تو چلے جائیں گے. اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی پڑے گی، ورنہ ان کو اٹھا کے قوم پھینکے گی بحیرہ عرب میں. بحیرہ عرب میں نہیں، ادھر کہیں اٹلانٹک میں پھینکے. شیخ رشید صاحب، شاید اتنا وقت نہیں ہے. آج کسی اخبار نے ہیڈ لائن چھاپی ہوئی تھی، پاکستان ریس اگینسٹ ٹائم. جو کرائسس ہیں ان کے لیے آپ کو بڑا طاقتور قسم کا اور فوری قسم کا رد عمل رسپانس چاہیے، اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کی، امن قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور لیڈرشپ اگر ایسی ہو کہ وہ یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ حالات کیا ہیں، تو پھر کیا یہ تو ایسے ہی ہے نا جی، حلوہ پکاؤ. یہ حلوہ پکاؤ والی جاتے ہیں اور ٹائم نہیں دیتے، فکر نہیں کرتے. سب سے بڑی بات ہے فکر ہونا، کہ حالات کی سنگینی کا اندازہ ہونا. میڈیا کی فیلنگ کے لیے بات کرنا اور بات ہے، اندر سے درد ہونا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ ملک کے ساتھ برا ہو رہا ہے اور اس کے کیا آفٹر افیکٹس ہوں گے. دیکھیں یہ بہت بڑی بات آپ نے کی ہے، اس پہ ہارون رشید صاحب نے تبصرہ نہیں کیا کہ جب یہ لوگ واپس جائیں گے تو کیا ہوگا. دیکھیں وہاں بھتیجے مرے ہوئے ہیں لوگوں کے، ایم پی اوز کے، وہاں بھائی مرے ہوئے ہیں ایم این ایز کے، وہاں بچے اٹھائے ہوئے ہیں ایم پی ایم این ایز کے. اور یہ لوگ جب واپس جائیں گے، اور یہاں ٹائم فریم کی بات کر رہے ہیں، میں ٹائم فریم نہیں دیکھ رہا. یہ دیکھ رہے ہیں لوگ، بڑے ماہر لوگ ہیں، میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ جلدی بات مٹنے جا رہی ہے. آپ کا خیال ہے مختصراً اس کا کوئی حل نہیں ہے، ایک شارٹ لیوڈ نہیں ہو سکتا؟ شارٹ نہیں ہو سکتا ہے، یہ لانگ ٹرم پروسیس ہوگا. 3-4 مہینے تو معمولی بات ہے. یہ لوگ جب جائیں گے تو اس صوبہ سرحد کا کلچر بدل جائے گا سیاست کا. اور شیخ صاحب اگر ایسا ہوگا تو بہت بڑا کرائسس ہوگا. کیا کروں میں؟ ہارون رشید صاحب، اگر 9 ماہ یہ لوگ کیمپس میں رہے اور وہاں اندر 9 ماہ کی بات نہیں. ایک بات مجھے بتائیے، اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے. ایک بات مجھے بتائیے، اگر بڑا جب تک کرائسس نہیں ہوگا، اس ملعون اشرافیہ سے نجات کیسے ملے گی؟ لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ کتنے ہزار لوگ پہلے مر چکے ہیں. نہیں، ہم چاہتے ہیں ایک چڑیا بھی نہ مرے. انسان کی کبھی کسی ہوش مند آدمی کی یہ آرزو نہیں ہوتی کہ کوئی مرے. لیکن جب ہسٹوریکل فورسز انلیش ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. they should pay the price. میرے خیال میں دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس قوم کو مزید زیادہ بحرانوں سے محفوظ رکھے، اور لیڈرشپ جو ہے وہ کچھ حکمت کا مظاہرہ کرے، دور اندیشی کا مظاہرہ کرے. ہارون رشید صاحب آپ کا بھی، اور شیخ رشید احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.